بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن قبل یعنی شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک خطبہ دیا جس کا اردو ترجمہ ابھی آپ سننے والے ہیں، جس کا دورانیہ تقریباً 2 منٹ ہے۔ اس 2 منٹ کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مکمل نچوڑ، خلاصہ اور اس ماہ میں مسلمانوں نے کون سے 10 اہم کام کرنے ہیں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک میں ان 10 کاموں کی پابندی کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں اور دوزخ سے اپنی گردن چھڑا کر جنت تک پہنچ جائیں۔ ابھی آپ اس مبارک حدیث شریفہ کا اردو مفہوم اور ساتھ مختصر تشریح سننے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت بڑی عظمت والا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کے قیام یعنی تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی بلائی کے نفلی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا سی بھی کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گونڈ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گونڈ سے روزہ افطار کرا دیا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اس مہینہ میں اپنے غلام اور نوکر کا کام ہلکا کیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اس جامع حدیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک گزارنے کے لیے 10 کاموں پر مشتمل مکمل لائحہ عمل دیا ہے۔ وہ 10 نکات اور اس کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر کی تلاش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریفہ کی ابتدا میں فرما دیا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی جس نے اس ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کی اس کو 1000 ماہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ 1000 ماہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی پوری زندگی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بارے میں ہماری نئی ویڈیو بہت جلد آنے والی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، تراویح کا اہتمام۔ تراویح سنت موقدہ ہے جس کو ترک کرنا گناہ اور محرومی ہے۔ تراویح کے اہتمام سے آپ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کا اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ تراویح صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرنی ہے، لیکن جو لوگ تراویح ادا کرتے ہیں ان کو دنیا میں ایک نقد فائدہ یہ بھی پہنچتا ہے کہ دن بھر روزہ کے بعد جب افطاری میں وہ خوب کھا پی لیتے ہیں تو تراویح پڑھنے کی وجہ سے ان کا کولیسٹرول لیول زیادہ نہیں ہوتا، یوں ان کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 3، نفلی کام ثواب میں فرض کے برابر۔ نفل تو تمام دنوں میں ہی بہت اہم ہے، کیونکہ حدیث شریفہ کے مفہوم کے مطابق قیامت میں حساب کتاب کے وقت اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کہ نوافل موجود ہیں تاکہ فرائض میں کمی کو ان نوافل کے ذریعے پورا کیا جا سکے۔ لیکن رمضان میں نفلی کاموں کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا۔ یہاں صرف نفلی نماز کا نہیں بلکہ ہر نفلی کام کا اجر و ثواب فرض کے برابر فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس حدیث شریفہ میں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، یعنی اس میں تلاوت قرآن مجید، ذکر اور نفلی صدقات سب شامل ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کا بھی اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ
زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو رمضان کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، کیونکہ اسی مہینہ میں مکمل قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا، اور تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگلی قسط میں آئے گی۔ نمبر 4، فرائض کا اہتمام۔ چونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض ادا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، ورنہ یہ ایسا ہی ہے جیسا ہم نے 70 فرائض میں کوتاہی کر دی۔ مثلا تکبیر اولی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ زکوٰۃ تو جب بھی مال و دولت پر نصاب پورا ہونے پر 12 ماہ گزر جائیں تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے، لیکن اگر رمضان میں 12 ماہ پورے ہوئے ہیں تو علماء کرام سے پوچھ کر فوراً ادا کر دیں تاکہ آپ کو خوب زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہم آپ کو ایک اگلی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، صبر کی مشق کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریفہ میں فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار داڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی ہو تو صبح ہی سے روزہ کا سوگ شروع ہو گیا، ایسا بھی نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیا کے معمولی اغراض کی خاطر کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الہی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ نمبر 6، ہمدردی اور غم خواری کرنا۔ اس حدیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ بھائی چارے کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطار کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو برابری ہی ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں، جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث شریفہ میں نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمہ اللہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے، تو حضرت سفیان رحمہ اللہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمہ اللہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب بھی رغبت دلائی کہ مالک لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینہ میں آسانی اور تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزہ دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو بھی روزہ میں دقت ہوتی ہے۔ نمبر 7، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 3 حصے کیے ہیں، پہلے 10 دن رحمت، درمیانی 10 دن مغفرت اور آخری 10 دن آگ سے آزادی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ کاندیلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلہ میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گناہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی، ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ نمبر 8، کلمہ طیبہ کی کثرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ مشکات شریف میں بروایت ابو سعید
سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ساتوں آسمانوں اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلڑا میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا، یعنی کلمہ طیبہ والا پلڑا ہی باری ہوگا۔ اسی طرح حدیث شریفہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نمبر 9، استغفار کی کثرت۔ حدیث شریفہ میں استغفار کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور ایسی طرح رزق پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ آدمی گناہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے اپنے ہر گناہ کو یاد کر کے اس پہ استغفار کی جائے، یعنی استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کلمہ استغفار یعنی 5واں کلمہ پڑھا جائے۔ نمبر 10، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو رمضان المبارک میں اپنی دعاؤں میں خوب رو کر اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگی جائے اور جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگی جائے کہ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی اس کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی اور آخر جنت میں کیا کچھ ہے تو یہاں دیکھیے، اور یہ رہی واقعہ معراج کی داستان جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، جہنم اور آسمانوں کی سیر کروائی، اور یہاں جانیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔